بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور سرور کائنات کی وفات ہے، اس دن جشن منانا کیسے؟ ان کو میں جواب دوں گا کہ ان کا جو دنیا سے پردہ کرنے کا دن ہے نا، وہ 12 کا نہیں ہے، اور انہی کے بڑوں کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان سے ہی دوں گا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن پہلا جواب میرا یہ سن لیں کہ غم یا ماتم وہ لوگ منائیں، غم یا ماتم وہ لوگ منائیں کہ جن کے مر گئے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 121، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فارسی کے الفاظ ہیں، پیغمبر خدا زندہ است با حقیقت حیات دنیاوی، کہ بے شک خدا تعالیٰ کے تمام پیغمبر دنیاوی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں، بلکہ حضور پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھ رہا ہو، اور یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کی وفات ہوگی نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو اب اس دن جشن منانا کیسا ہے؟ کتاب کا نام آب حیات، لکھنے والے محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ اہل دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر حضور مر جائے نا تو یہ کائنات زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے علاوہ محمد اشرف علی تھانوی اپنی 3 کتابوں میں لکھتے ہیں، کتابوں کے نام چاہیے میں دیتا ہوں۔ نشرتی، تاج کمپنی نے چھاپی ہے، مل جائے گی۔ دوسری کتاب فتاویٰ امدادیہ، جس کو فتاویٰ اشرفیہ بھی کہتے ہیں۔ تیسری کتاب حفاظات یومیہ، جو آپ کو مکتبے میں مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ دعوے سے لکھا ہے کہ ان کا جو دنیا سے پردہ کرنے کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن نہیں ہے، اس میں 12 تاریخ نہیں آتی۔ اور اگلی گواہی کیا دیتے ہیں؟ اگلی گواہی یہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے جو آخری حج کیا تھا وہ جمعے کے دن کیا تھا۔ اب حضور کا جو دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے وہ ہے پیر کا دن۔ اس آخری جو حج انہوں نے کیا تھا اس جمعے سے لے کر اس مہینے، اس ربیع الاول کے مہینے تک جس طرح مرضی گن لو، 1 مہینہ 29 کا گن لو، 2 گن لو، 3 گن لو، 1 30 کا گن لو، جس طرح مرضی گننا ہے گن لو، پیر کے دن 12 تاریخ نہیں آتی۔ اس طرح مرضی آپ کے گھر سے دلیل دے رہا ہوں، دعوے سے انہوں نے لکھا، 3 کتابوں میں لکھا کہ 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی۔ اگلی دلائل آپ نے حدیث سے ثابت ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ یعنی سید الایام، یعنی تمام ایام کا سردار۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت آدم کی جو پیدائش ہے وہ بھی جمعے کے دن، اور ان کے جو دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے وہ بھی جمعے کا دن ہے، وہ بھی جمعے کا دن ہے۔ اگر تم اسی بات پہ اڑے ہو نا، اگر تم اسی بات پہ اڑے ہو کہ 12 کو حضور کی پیدائش کا دن بھی اور ان کی وفات کا بھی دن ہے، باللہ معاذ اللہ کہ ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں نا، حضور نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ 12 کو ان کی وفات کا بھی دن ہے اور ان کی پیدائش کا بھی دن ہے، تو اب میں یہ پوچھوں گا کہ حضرت آدم کی جو پیدائش کا دن وہ بھی جمعے کو ہی ہے اور دنیا سے پردہ فرمانے کا دن بھی جمعے کا ہے۔ اب مجھے یہ بات بتاؤ کہ جو ہر ہفتے جو جمعے کو عید مناتے ہو، کیونکہ حدیث میں پیچھے آ گیا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے المؤمنین کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اب جو ہر ہفتے کو آپ لوگ عید مناتے ہو وہ وفات آدم کی خوشی میں مناتے ہو یا ولادت آدم کی خوشی میں مناتے ہو؟ جواب دو نا، ہمت ہے تو جواب دینا۔ ہاں، شوہر مر جائے تو بیوی کے لیے حکم ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت کرے، 130 دن بنتے ہیں، تو 3 دن سے زیادہ سو کرنا جائز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خوشی باقی رکھی، ہر جمعے کو عید بنا دیا، اب ہر ہفتے کو وہ عید کرتے ہو، تو حضور کی جب باری آتی ہے تو اس میں پھر کیا مسئلہ؟ اب اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تم میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حدیث قدسی ہے کہ لولاک ما اظہرت ربویہ، اے محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اپنی ربویت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے کہ لولاک ما خلقت الدنیا والآخرہ، اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو نہ میں یہ دنیا بناتا نہ میں یہ آخرت بناتا۔ اب اس کی اتنی شان، اب میرے آقا کی اتنی شان کہ جن کے لیے یہ کائنات بنی، اللہ نے خود فرما دیا بہت بڑے الفاظ کہ اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کون سی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا؟ بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اللہ نے خود فرما دیا ہے قرآن اٹھا لو، ہر جگہ ایک جگہ پہ آتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قرآن میلاد کہتے کس کو ہے؟ میلاد حضور کی ولادت میں ہم انہی کی تعریف کرتے ہیں، انہی کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کی صورت کے حوالے سے حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضور کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ باقی میلاد میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ تو قرآن نے بھی کیا نا۔ اب قرآن کی ایک آیت پہ بھی اگر آپ یقین نہیں رکھیں گے تو پھر بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ حضور کی جب چہرے کی باری آتی ہے قرآن فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، حضور کی جب پیاری زلفوں کی باری آتی ہے قرآن فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، حضور کی جب نظر کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، حضور کے جب آنکھوں کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، جب حضور کے ہونٹوں کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، جب حضور کے سینے کی باری آتی ہے قرآن فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جب حضور کے دانتوں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے یاسین، جب حضور کی شہر کی باری آتی ہے تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، جب حضور کی رسالت کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الرسول، جب حضور کی نبوت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، جب حضور کی چادر کی باری آتی ہے قرآن فرماتا ہے یا ایھا المزمل، جب حضور کی کملی کی باری آتی ہے قرآن فرماتا ہے یا ایھا المدثر، جب حضور کی بشریت کی باری آتی ہے قرآن فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم، جب آقا کے اخلاق قرآن فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن اٹھا لو، جب آقا کے یاروں کی باری آتی ہے قرآن فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جب قرآن کریم میں آقا کی ختم نبوت کی باری آتی ہے قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے حضور کی تعریف کی۔ اب اٹھانے صحابی، کون سے صحابی نے میلاد منایا جی؟ صحابہ میلاد کہتے جس کو، میلاد کا آپ نے معنی ہی غلط اٹھایا ہوا ہے۔ تعریف صحابہ، اب مجھے بتائیں وہ کون سا لمحہ تھا، کون سی ایک گھڑی ایسی تھی کہ جس ٹائم صحابہ حضور کی تعریف نہیں کرتے تھے، حضور کی نعتیں نہیں پڑھتے تھے؟ حسان بن ثابت نے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر حضور کو نعت سنائی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے، صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور کے ممبر پر بیٹھ کے نعت پڑھی، حضور نے نعت سنی، حضور نے خود نعت سنی، وہ اس سے منع بھی فرما سکتے تھے نا، حضور نے خود سنی۔ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب تیرے جیسا حسین و جمیل، تیرے جیسا خوبصورت آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محبوب تیرے جیسا خوبصورت، تیرے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے، تجھ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک بنایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے محبوب جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو جہاں تک بات خوشی کی ہے نا، تو دوسرے مسلک کے بزرگ تھانوی صاحب جہاں وہ اپنی 2 کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کو حضور کی آمد کی خوشی نہ ہو۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی 3 کتابوں میں لکھا، ملا علی قاری نے لکھا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کو حضور کی آمد کی خوشی نہ ہو۔
اب 12 کا جو دن ہے نا، 12 کا جو دن، اس میں حضور کی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غم وہ منائیں کہ جن کے مر گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 12 کی جو 12 تاریخ آتی ہے نا، اس سے ثابت ہی نہیں ہے کہ حضور نے دنیا سے 12 کو پردہ کیا تھا۔ اگر آپ اسی بات پہ اڑے ہیں تو یہ مجھے بات یاد رکھیں کہ غم وہ بنائیں کہ جن کے مر گئے۔ الحمدللہ ہمارے نبی زندہ ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ حدیث پڑھ کے آپ کو سنائی ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام پیغمبر زندہ ہیں۔ اب اس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا نہیں۔ الحمدللہ ہم تو اپنے نبی کا میلاد منائیں گے، لوگوں کو بھی پیغام پہنچائیں گے۔ اب وہ ملا علی قاری نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، اور تھانوی صاحب نے لکھا، اور بہت سے علماء کرام نے جنہوں نے لکھا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کو حضور کی آمد کی خوشی نہ ہو۔ اب کوئی اندر سے خوشی بنا رہا ہوتا ہے، کوئی کیسے بنا رہا ہوتا ہے، کوئی کیسے بنا رہا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم خود بھی خوشی بنائیں گے اور لوگوں کو ساتھ لے اس خوشی میں ساتھ شامل کریں گے، اور لوگوں کو ساتھ لے کر خوشی بنائیں گے۔ الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔